نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ جو تھے، آپ کا جامعہ تھا، بہت بڑا مدرسہ تھا، بڑا مرکز تھا آپ کا دہلی میں، اور دہلی میں اتنا بڑا مدرسہ تھا کہ حکمران آپ سے کانپا کرتے تھے نام سن کے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے 500 علماء اور ان کے پورے قبیلوں کو، فیملیوں کو آپ نے الگ الگ گھر بنا کے دیے ہوئے تھے، ان کے گھروں میں ملازم رکھے ہوئے تھے، گائے بھینسوں کے دودھ وہ دوہنے کے بعد لوگ ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، ان کے ملازم 500 علماء کو خرچہ دیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے ان کے مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مرزا جیلمی کی سخت آندھیوں سے اور غامدی کی سخت آندھیوں سے اور اس طرح کے جتنے فتنے ہیں، لبرل کے، سیکولر کے، اینکروں کے، جتنے بھی ٹی وی کے میراثی ہیں، ان سب کی سرخ آندھیوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ بزرگوں کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں، آپ امن میں آ جائیں گے۔ یہ ذہن میں رہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ میرے آقا علیہ السلام کا جب وصال شریف ہوتا ہے، آپ کی عمر 5 سے 6 سال ہے، اتنی عمر ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ 5-6 سال میں کون سی باتیں کرتے ہیں، کس طرح کی باتیں ان کی زبان پر ہوتی ہیں، جی کس طرح کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ 5-6 سال کا بچہ یہاں کھلونوں کے پیچھے بھاگتا ہے، آج کل کے بچے جو ہیں وہ موبائل کے پیچھے اور گیم کے پیچھے بھاگتے ہیں، ٹیب ان کے ہاتھ آ گیا ہے، بڑے سے بڑا مہنگے سے مہنگا موبائل بچوں کے ہاتھ آ گیا ہے، بس انہی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوتا ہے تب عمر 5 سے 6 سال ہے۔ امام حسین میرے آقا علیہ السلام سے حدیث روایت کرتے ہیں، حضور سے حدیث روایت کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیں، محدثین نے جب یہ بحث کی کہ جناب چھوٹی عمر کا بچہ بھی حدیث روایت کر سکتا ہے، تو انہوں نے جو دلیل دی وہ امام حسین کی دی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 5 سے 6 سال ہے، اور اتنی عمر میں انہوں نے وہ حدیث آگے سنائی اور امت پوری نے ان کی روایت کردہ حدیث کو قبول کیا ہے۔ بتائیں، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پوری دنیا میں ہر جگہ محبت کا جو معیار ہے نا وہ اور ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی وہاں معیار بدل جائے گا، ہے یا نہیں؟ جی ہمارے آپ پورے طبقے کو دیکھ لیں، جس بچے کو کسی فلمی اداکار کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ بالوں کی کٹنگ ویسی کرواتا ہے، کپڑے ویسے پہنتا ہے، جہاں وہ فلمی میراثی جو ہے اینک پھنسائے گا وہیں یہ بھی اینک رکھے گا۔ حضرت ایسے ہے، ایسے کریں گے، ان کی ادائیں اپنائیں گے، اطوار اپنائیں گے، ان کی عادتیں اپنائیں گے، ان کی اسٹائل کو اپنائیں گے، ہر شے کو کاپی کریں گے۔ لیکن اب بتائیں نا، پوری قوم آج کھڑی ہوئی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہے، تو یہ محبت کا اظہار جو ہے یہ واقعی محبت کا اظہار ہے یا کرائے کے نعرے دار ہیں؟ نہیں سمجھ آیا؟ یعنی میراثی کے اسٹائل پسند، میراثی کی عادتیں پسند، اداکار کے طور طریقے پسند، لیکن پوری قوم کو محبت امام حسین سے ہے اور امام حسین کا ایک طریقے پسند کو نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 50 سالہ زندگی ہے، اس 50 سالہ زندگی مبارکہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس 50 سال میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آپ کو ایک عادت بھی پسند نہیں ہے یار، تو پھر یہ کون سی محبت ہوئی؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ بھی محب جو ہوتا ہے، یہی اللہ نے قرآن میں اصول بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لوگ کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، پھر میرا محبوب ہے میرا حبیب، تم میرے حبیب کے پیروکار بن جاؤ، میں تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ اتباع جو ہے یہ تبعن سے بنا ہے، اور تبعن کسے کہتے ہیں؟ جہاں اگلا بندہ چل رہا ہو نا، جہاں سے وہ پاؤں اٹھائے پچھلا بندہ اس کے کہے بغیر وہی پاؤں رکھ دے، اسے اتباع کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ اسے اتباع کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے تاجروں میں ہیں، مدینے آئے تب بھی تجارت عروج پہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرمائے ہیں، میرے آقا علیہ السلام میں عثمان جاؤ تم جا کے ان سے بات کرو، حضرت عثمان وہاں جاتے ہیں، جا کر کے آپ نے تہ بند آپ کی جو بندی ہوئی ہے نا جی وہ نصف پنڈلی تک ہے، مکے میں گئے سارا معاشرہ ہی اور ہے، انہوں نے حضرت عثمان کو دیکھا، قبیلے کے لوگ ہیں رشتہ دار ہیں، کہنے لگے عثمان غریب ہو گیا ہے، کپڑے تیرے پاس پورے نہیں رہے، چھوٹے چھوٹے تہ بند باندھنے لگ گیا تو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان غریب نہیں ہوا، عثمان جو ہے اپنے محبوب کی اداؤں پہ قربان ہوا ہے، عثمان اپنے محبوب کی ادا پہ قربان ہوا ہے، عثمان غریب نہیں ہوا، عثمان جو ہے عثمان میں کوئی ذوف نہیں آ گیا، عثمان جو ہے یہ اپنے خلیل کو اپنے یار کو جیسے دیکھتا ہے ویسے عثمان کرتا ہے۔ محبت تو یہ ہے بھائی، یہی قرآن نے اصول دیا ہے۔ آج محب حسین عاشق حسین گلی گلی میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جس بندے کی زندگی لگے کہ یار یہ زندگی دیکھ کے لگتا ہے یہ حسین کا غلام ہے، وہ نہیں نظر آ رہا ہے، وہ کتنے لوگ ہیں بتائیں؟ تو پھر یہ ہم یہی کہیں گے یہ کرائے کے نعرے دار ہیں، کرائے کے نعرے لگانے والے ہیں، کرائے کے محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، اور کون ہو سکتے ہیں بھلا بتائیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، ایسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ نے اتنا عرصہ تک مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے حضور کا دین پڑھایا ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن بھی ہیں، محافظ قرآن بھی ہیں، اور حضور کی مسند میں بیٹھ کے حدیث پڑھانے والے شیخ الحدیث بھی ہیں، بتائیں؟ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کی تربیت یوں کی ہے کہ امام حسن بھی شہید ہیں، امام حسین بھی شہید ہیں، ان کے دوسرے بیٹے عباس بھی شہید ہیں، مولا علی کے بیٹے امام حسین کے بھائی، ابو بکر شہید ہیں، عمر شہید ہیں، عثمان شہید ہیں، یہ مولا علی کے بھائی ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں ابو بکر ہیں وہ شہید، عمر ہیں وہ شہید، عثمان ہیں وہ شہید، پھر علی نہیں ہے، مولا علی کے بیٹوں میں علی نہیں ہے، تو امام حسین کے دو علی شہید۔ یوں تربیت کی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کی کہ بیٹا جو ہے اس کی زندگی بھی اسلام کے لیے ہو، اس کی آخری وقت جو اس کا جا رہا ہے دنیا سے جانے کا وہ بھی اسلام کے لیے ہو۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم اپنے بیٹوں کو نماز کے لیے نہیں کھڑا کر سکتے یار، باقی تو چھوڑیں احکامات الہیہ کو، ہمارا بیٹا اتنی قربانی نہیں دے سکتا صبح کے وقت اٹھے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے، ہمارا بچہ جو ہے وہ پورے دن میں ایک نماز نہیں پڑھتا، اور نعرے ہمارے کیا ہیں؟ ہم حسینی ہیں، تو یزید پہ لانتے بھیج رہے ہیں، ہے نا؟ یزید پہ لانتے بھیج رہے ہیں، اور جی یزید نے یہ کیا تھا، یزید نے یہ کیا تھا، تو یہ بتاؤ بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ یزید ہو آپ مزید ہوں، نہیں سمجھ آیا؟ وہ یزید ہو اور ہم مزید ہوں، ہمارے کرتوت ہمارے لچھن جو ہیں اس سے بھی آگے ہوں، کیا خیال ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی؟ ہمارے ہاں کتنے لوگ دین کے دشمن ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو دینی برداشت کو نہیں، جن کو کوئی کلمہ پڑھنے والوں کو دین برداشت نہیں، میلاد بھی منوائیں گے، 11ویں بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، دین برداشت نہیں ہوگا ان کو۔ اگلے دن درس میں نے سویرے بتایا تھا، مجھے ایک دوست نے فون کر کے کہا کہ ہماری بہن نے پردہ کرنا شروع کیا ہے اور ہمارا بھائی جو ہے بڑا وہ اس کے پردے کو آگ لگا دیتا ہے، کہتے جی ہماری بہن کے 5 برقعوں کو آگ لگا چکا ہے، ہماری بہن کے 5 برقعوں کو سگا بھائی آگ لگا چکا ہے، سگے بھائی کو بہن کا برقع برداشت کو نہیں۔ بتائیں یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ وہی معاشرہ جو بھاگ بھاگ کے شربت پلا رہا ہے۔ جب ہم رب کے فرض کی بات کرتے ہیں نا تو مولوی ہمارے گلے کو پڑتے ہیں، وہ کہتے جی ہم نے بڑا مشکل سے قوم کو اس طرف لگایا تھا، آپ ان کو پیچھے لے کے جا رہے ہو۔ میں نے کہا میں پیچھے نہیں لے کے جا رہا، ان کو پیچھے لے کے بھی جا رہا ہوں تو ان کو رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے کرنے لگا ہوں، میں ان کو پیچھے بھی لے کے جا رہا ہوں تو امام حسین کے پیچھے لے کے جا رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں نا یار، آپ رب تبارک و تعالیٰ کے فرض پر عمل کرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ وہ کہاں سے؟ شام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بھیجا، فرمایا تم جاؤ مدینہ شریف میں
وہاں کوئی شاید پہنچانی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انہوں نے کہا جی میں جاؤں گا تو میں کیسے پہچانوں گا؟ کہا کہ مسجد نبوی شریف میں جس کا حلقہ درس جو ہے سب سے بڑا ہوگا وہی حسین ہوں گے، جس کے طالب علم زیادہ بیٹھے ہوں گے وہی حسین ہوں گے. کہا کہ جی اگر نہ بیٹھے ہوں، پڑھا نہ رہے ہوں، چل پھر رہے ہوں تو پھر کیسے پہچانوں گا؟ فرمایا کہ پھر یہ سے پہچانا ان کی تہ بند جو ہوگی وہ نصف پنڈلی تک ہوگی، کیونکہ وہ اپنے نانا کی سنت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں گے. بتائیں، یہاں جو ہے کوئی بندہ ایسے کپڑے پہن لے جو حضور کی سنت کے مطابق ہیں تو ایسے جناب دیکھیں گے پتہ نہیں کیا ہو گئے. ہے یا نہیں ایسا؟ یہیں پہ کوئی نوجوان جو ننگے سر رہتا ہے وہ سر پہ امامہ باندھ لے تو بتائیں لوگوں کا رویہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ لوگوں کو برداشت ہی نہیں ہوگا. کوئی داڑھی رکھ لے، سب سے زیادہ وہ مائی جو بالکل قبر کے قریب پڑی ہوگی کہ اب اعلان ہوا کہ کب اعلان ہوا، یا جس کے اعلان کا انتظار ہوتا ہے، وہ مائی بھی اچھل پڑے گی، پتر تیری جو عمر ہی نہیں ہوئی تو داڑھی رکھ لی ہے یا نہیں؟ وہ پرانی دادی جس کے مرنے کا افسوس گھر میں کسی کو بھی نہیں ہوتا، جس کے مرنے پہ بھی جناب خواتین میک اپ کر کے آتی ہیں، وہ خاتون بھی اس دکھ سے مرنے لگتی ہے کہ جناب اس نے داڑھی رکھ لی ہے. سچی بات ہے، کتنے نوجوانوں نے مجھے بتایا جناب ہم نے داڑھی رکھی ہے، سب سے زیادہ مخالفت ہمارے گھر سے ہماری دادی نے کی ہے. بتائیں، اب وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بچے بگڑ جائیں ان کو تو بڑے سمجھائیں، اگر بڑا ہی بگڑ جائے تو اسے کون سمجھائے؟ چھوٹے بگڑ جائیں تو ان کو تو بڑے سمجھاتے ہیں، اگر بڑا ہی دین کا دشمن بن جائے اس کو کون سمجھائے گا؟ پیارے بھائیوں دیکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کے کردار کو دیکھیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کی شبانہ روز کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے رات دن کیسے گزارے ہیں. یہ تو کوئی انصاف نہ ہو. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا بندے کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا اس کے بچپن کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ بعض اوقات میاں بیوی بھی ان کو بھی آپس میں محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے کوئی چھوٹے ہوتی کوئی بات سنا دو، جب آپ چھوٹے ہوتے تھے تب کیا کرتے تھے، کیا مصروفیات ہوتی تھی، ہوتا یہ نہیں ہوتا. علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ نے یہ کام کیسے شروع کیا تھا، ہاں بچپن میں آپ کیا کرتے تھے، کیسے پڑھائی شروع کی تھی، پڑھائی کی طرف آپ آئے کیسے تھے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ بچپن کیسا تھا. اور یار بتاؤ تو صحیح، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی نے پوچھا ہے آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کا لڑکپن کیسا تھا، آپ جوان کیسے ہوئے، آپ کی شادی کیسے ہوئی ہے؟ وہ شادی آپ کی ایسی ہوئی تھی کہ 2-2 کروڑ روپے سود پہ لے کے شادی کی ہو تو آج ہم کر رہے ہیں. 2 کروڑ روپے سود پہ لے کے شادی کرے بیٹی کی، پکا حسینی ہے، پکا حسینیوں نے میں گوشہ کریں بھائی. کیوں؟ ابھی پچھلے محرم میں تو ایک بالٹی پوری روح افزا کی پلائی تھی ہم نے، ابھی بھی حسینی نہیں ہے ہم. سچی بات ہے یار بتائیں، ایک والد ہو، اس کی اماں ہو، پورا سال بیٹا والد کی ایک نہ مانے، بیٹے کی ایک نہ مانے، سمجھ آ رہا ہے؟ والد کی ایک بات نہ مانے، اماں کی ایک بات نہ مانے، سال کے بعد ایک دن ان کے لیے جناب نہاری کا ڈونگا لے کے آ جائے، وہ پیش کرے آ کے پوری عاجزی کے ساتھ، مولوی صاحب کو بلائے، مولوی صاحب آئے ختم پڑھنا ہے، اماں کو آج لنگر پیش کرنے لگا ہوں. سال کے بعد پورا سال نہ فرمان بندہ سال بعد آ کے نہاری کا ڈونگا دے اپنی اماں کو، بتائیں اماں راضی ہوگی؟ بولا اماں راضی ہوگی؟ تو اب بتائیں ذرا، جو آج پورا سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک سبق جن کے پاس کوئی نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز جس بندے کی زندگی میں کوئی نہیں، اور وہ جناب اس دن لے کے آ جائے، سوچنے والی بات ہے یہ نہیں؟ لیکن ہم کہاں سوچیں گے اور کب سوچیں گے ہم؟ پیارے اور محترم بھائیوں، اس وقت ضرورت جو ہے سب سے بڑی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنانے کی ہے، ان کی سیرت کو اپنانے کی ہے کہ پوری زندگی آپ کا عمل کیا تھا، پوری زندگی آپ نے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے کس قدر قربانی دی ہے. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت جب آیا نا جی، جب تک نماز کا وقت نہیں آیا دشمنوں نے چاروں طرف گھیرا ہوا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کر سکے. جب نماز کا وقت آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سر سجدے میں رکھا، تب امام حسین شہید ہوئے ہیں. نماز میں گئے ہیں، سجدے میں گئے ہیں، تب امام شہید ہوئے ہیں. تو بتائیں نا ذرا مجھے تھوڑا سا، یہاں ایک فضیلت تو آپ کی تو ہے ہی ہے،
ہیں آپ کا تو گھر ہی ایسا با کمال ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے چھوٹی سی عمر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو، امام حسن کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا تھا حضور نے۔ جنتی جوانوں کا جو سردار ہے اسے جنت یوں مل رہی ہے، امام حسن کو 7 بار زہر دیا جاتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں پورا قبیلہ آپ کا شہید ہو جاتا ہے، جتنے ساتھ جاتے ہیں سوائے امام زین العابدین کے سارے مرد شہید ہو جاتے ہیں، بیٹے بھی، بھائی بھی، بھتیجے بھی، بھانجے بھی، دوست بھی، احباب بھی، تعلق والے، ماننے والے، چاہنے والے، سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں، ہے ایسے جی؟ لیکن بتائیں سیرت اور کردار تو امام کا یہ ہے، اور ہمارا سیرت اور کردار کیا ہے؟ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے اگر نماز کے لیے بھی نہیں اٹھاتی تو پھر یہ محبت کا دعویٰ جو ہے یہ جھوٹا ہے بھائی صاحب۔ یہ کون سا دعویٰ ہے؟ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ سچا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ کردار اپنائے۔ اب دیکھیں میں سچی بات کہوں، جتنی جنت ہمارے ہاں سستی ہے نا وہ کسی اور کے ہاں نہیں ہے۔ جتنی جنت، میں قسم خدا کی ریوڑی بھی ذرا مہنگی ملتی ہے آج کل، جنت ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ سستی ہو گئی ہے یا نہیں؟ آج مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی ہے، بابا فرید رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ لوگ گزر رہے ہیں، او بھائی جو جنتی دروازہ آپ نے سمجھا ہوا ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور اعمال بتائے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو یہ کر لے وہ بھی جنت جائے گا، جو یہ کر لے وہ بھی جنت جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ صرف اکیلا وہی عمل کر لے تو جنت چلا جائے گا، اور پوری شریعت پر عمل ہے، پوری شریعت پر عمل ہوگا تو جنت جائے گا۔ پتہ نہیں کس احمق نے بتا دیا، سچی بات ہے، جتنے بھی وہ ہٹھاڑ کے لوگ، دریا کے کناروں پہ رہنے والے ہیں، لوگوں کے پانی کاٹ لینے والے ہیں، لوگوں کے گھاس چوری کر لینے والے، سارے لوگ وہاں پہ سارے جمع ہوتے ہیں، بس جنت دروازہ گزر جائیں گے اور ہم پکے جنتی ہیں۔ جب ہمارے جیسے کوئی مسکین بندہ حضور کی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو بتاتا ہے او بھائی یہ والا معاملہ نہیں ہے، تم نے قطعی جنتی سمجھ لیا اپنے آپ کو، کس احمق نے بتا دیا ان کو جو وہاں سے گزر گیا پکا جنتی ہو گیا؟ بھائی ہمیں دنیا جہان کی کسی کتاب میں بتا دیں، کسی کتاب میں لکھا ہو کہ جو بھی بندہ یہاں سے گزر گیا وہ جنتی پکا ہو گیا ہے، یہ بتا دیں ہم۔ لیکن ہماری قوم پکی جنتی بن رہی نہیں بن رہی۔ اتنی سستی جنت کس نے کی ہے؟ جاہل ملاؤں نے کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بندہ جنتی کیسے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید رحمہ اللہ آپ وہاں سے گزرے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جیسے فرید گزرا ہے ویسے گزرے گا بندہ جنتی ہو جائے گا، جیسے فرید گزرا ہے۔ بتائیں فرید کی طرح کون گزر رہا ہے؟ ابھی 2-3 میرا بیان جو ہے نا وہ وائرل ہوا، آگے پیچھے پہنچا، ایک مولوی صاحب نے مجھے فون کر دیا، انہوں نے کہا جی وہ تو حضرت بابا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی جاتے تھے وہاں، وہ بھی گزرا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے بارے میں کس نے کہا ہے؟ میں کہا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جو تھے وہ گزرا کرتے تھے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھے ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو باقاعدہ چابی دی جاتی تھی، آپ خود جا کے دروازہ کھولا کرتے تھے۔ میں نے کہا یار اگر بابا فرید کی طرح گزر تب جنتی بنے گا یا مہر علی شاہ کی طرح گزر تم؟ کس نے کہا ہے؟ کس نے انکار کیا ہے؟ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کون تھے بھائی؟ زندگی ساری بندہ حضور کے مصلے پہ بیٹھ کے حضور کا دین پڑھانے والا بندہ، گورڑے کے مصلے پہ بیٹھ کے امامت کرانے والا بندہ ہے۔ پیر میر علی شاہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو حضور کی ختم نبوت کا جب معاملہ آیا تو مدینہ شریف سے میرے آقا علیہ السلام خود پیر میر علی شاہ کو بھیجتے ہیں، میں میر علی شاہ تو ارادہ کر کے ہے یہاں مدینہ رہے گا، اور میری حدیث کو وہاں مرزا دجال جو ہے کینچی الہاد کی کینچی کے ساتھ میری حدیثوں کو کاٹ رہا ہے، میری سنت کو زخمی کر رہا ہے، تو یہاں رہنے کے لیے آ گیا ہے۔ میر علی شاہ جا کے میری ختم نبوت پر پہرا دے۔ میں نے کہا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ وہ ہے جس نے قسم خدا کی کہہ رہا ہوں ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا بھی دیا ہے، اور حضور کی ختم نبوت کے منکر کو زندہ دفن بھی کیا ہے۔ آپ نے اس دلیل کو ہمت نہیں پڑی آنے کی،
میں نے کہا ایسا بندہ ہو نا جو حضور کا دین پڑھانے والا بھی ہو اور حضور کی نبوت پر، ختم نبوت پر، اسلام پر، توحید پر، شریعت پر، قرآن پر، حضور کے دیے ہوئے نظام پر، خلافت پر اپنی جان دینے والا بندہ بھی ہو، تو اس کے جنتی ہونے کے بارے میں کس بیوقوف نے کلام کیا ہے؟ ہم تو آپ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں آپ لوگ انسان بن جاؤ، اور جیسے فرید گزرا ہے ویسے گزرو، جیسے مہر علی شاہ گزرا ہے ویسے گزرو۔ کس نے تمہارے بارے میں شک کیا ہے؟ پھر ہیں تمہارے اعمال ایسے ہوں، جنت کے دروازے گزرنے جاؤ، نماز تم نہ پڑھو اور تم کہو کہ میں جنتی ہو گیا ہوں۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، کسی احمق نے تمہیں اس راہ پہ لگا دیا ہے، یہ راہ وہ راہ نہیں ہے، اور میں پہلے بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں مولانا محدث، بہت بڑے محدث گھوٹوی رحمہ اللہ، مولانا غلام محمد رحمہ اللہ۔ آپ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو فرمایا ہے نا، جو یہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہوگا، فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بندہ ہے جو باب فرید تھے، باب فرید رحمہ اللہ سے درس نظامی بھی پڑھے، ان کے مدرسے میں بھی پڑھے، ان سے تزکیہ بھی پائے، ان سے تعلیم بھی پائے، ان سے حکمت بھی سیکھے، سیکھنے کے بعد یہاں سے جا کے جو کام فرید کر رہا ہے وہ کرنا شروع کر دے، فرماتے ہیں وہ بندہ جنتی ہوگا، وہ بندہ جنتی ہوگا۔ اور تو دین پڑھنا پڑھانا دور کی بات ہے، تیرے سے نماز نہ پڑھی جائے، وہ سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا؟ اور وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے جو بندہ زیادہ پیسے دے دے نا وہ پہلے گزر جاتا ہے، اور آسان راستے سے اس کو گزار دیتے ہیں۔ پچھلے سال کی ویڈیو میں نے خود دیکھی تھی، جو بندہ وہاں آتا تو زور سے ایسے دھکا مارتے، اگر وہ اپنے آپ کو ہاتھ رکھ کے، قبر کو ہاتھ رکھ کے نہ روکتا، سیدھا اس کا ماتھا پھٹتا، یا سر پھٹ جاتا یا ماتھا پھٹ جاتا، بالکل مزار شریف پہ ساتھ جا کے ٹکراتا۔ لوگوں کو زور سے دھکا دے رہے ہیں، لوگ ایسے بھاگ کے جاتے ہیں آگے، حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کے مزار شریف پر جا کے اس طرح کر کے ہاتھ روکتے ہیں، پھر وہاں سے آگے، وہاں سے دھکا دینے والے لگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، جنت کے اندر تو آپ کو کھڑے نہیں ہونے دیا گیا بھائی، ایک طرف سے پکڑا دوسری طرف سے نکال دیا، جناب یہ آئے اور جنت سے نکل گئے۔ میں نے کہا وما ہم منہا بمخرجین، اللہ نے فرمایا جو جنت میں آ جائیں گے وہ نکلیں گے نہیں، کہ نہیں سمجھ آئے گی؟ اللہ کا تو بات ہے جو جنت میں آ جائیں گے نکلیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے جب وہ گئے تھے جنت میں، کہا کہ مولا جنت دکھا دے، روح قبض ہو گئی، مولا آگے کے معاملات دکھا دے، وہ دیکھے جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا، مولا اندر بھی دکھا دے، اندر چلے گئے۔ فرشتوں نے کہا آؤ جی چلیں، میں کہاں چلیں؟ انہوں نے کہا زمین پہ۔ انہوں نے کہا اللہ کا وعدہ ہے جو آئے گا جائے گا نہیں، تو میں کیوں جاؤں؟ انہوں نے کہا اللہ نے لازم کیا ہے کہ سب سے پہلے حبیب کریم آئیں گے، وہی رہیں گے۔ کہا کہ یہ پکی بات ہے؟ انہوں نے کہا پکی بات ہے۔ کہا دیکھو حور و غلمان ہے یہاں پہ، یہاں تو فرشتے رہ رہے ہیں۔ کہا یہ تو حضور کے خادم بن کے رہ رہے ہیں۔ کہا میں بھی رہ لوں گا، میں بھی خادم بن کے رہ لوں گا یہاں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کو رہنے دو، ان کو رہنے دو۔ میں نے کہا خدا کے بندے، آپ کو یہ اعتراض کر سکتے کہ بابا فرید رحمہ اللہ بھی تو وہاں رہے ہیں، نظام الدین اولیاء بھی وہاں رہے اور وہاں سے گئے ہیں، مطلب یہ ہے بھائی سنو ذرا غور کے ساتھ سنو، میں واضح کر رہا ہوں آپ پر۔ وہ بھی وہاں سے اٹھے نا، وہاں سے گئے تو پڑھانے لگ گئے تھے، نہیں سمجھ آیا؟ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی وہاں سے گزرے ہیں تو واپس آ کے پڑھانے لگ گئے ہیں، سمجھ نہیں آیا؟ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 جگہیں جنت کے باغ ہیں، 3 جگہیں جنت کے باغ ہیں، میں جب وہاں سے گزروں کچھ کھا لیا کروں۔ جنت کے باغ 3 کون سے ہیں؟ ایک وہ جگہ جو مسجد ہے، ایک وہ جگہ جو مدرسہ ہے، تیسری وہ جگہ جو بندہ مومن کی قبر ہے، بندہ مومن کی قبر ہے۔ اور وہاں میوہ کھانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وہاں کچھ پڑھ کے اسے فائدہ پہنچا دو، یا وہاں خود وہاں سے پڑھ لو اپنے آپ کو فائدہ پہنچا دو، یہ میوہ کھانا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یعنی پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ، باب فرید کے مزار جو جنت کا باغ ہے، وہاں سے نکلتے ہیں سیدھا مدرسے جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں سیدھا مسجد جاتے ہیں۔ اور تیسری جگہ بھی تو بتا نا پیر مہر علی شاہ کے رہنے کی، نہیں سمجھ آ رہا؟ تیسری جگہ تو بتا دے ہمیں۔ اور یہی کیا بابا فرید نے، اور یہی کیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے۔ اب میں آپ کو اصل قول بتاتا ہوں، جو قول بیان کیا تھا، اصل بات کیا ہے جس کے پیچھے یہ جنتی دروازہ اسے کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ جو تھے، آپ کا جامعہ تھا، بہت بڑا مدرسہ تھا، بڑا مرکز تھا آپ کا دہلی میں، اور دہلی میں اتنا بڑا مدرسہ تھا کہ حکمران آپ سے کانپا کرتے تھے، نام سن کے، نام سن کے کانپتے تھے، آپ کے مدرسے سے ڈرتے تھے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے
500 علماء اور ان کے پورے قبیلوں کو، فیملیوں کو آپ نے الگ الگ گھر بنا کے دیے ہوئے تھے، ان کے گھروں میں ملازم رکھے ہوئے تھے، گائے بھینسوں کے دودھ وہ دوہنے کے بعد لوگ ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، ان کے ملازم 500 علماء کو خرچہ دیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے ان کے مدرسے میں پڑھاتے تھے، 500 بندے، یہ بابا فرید کا شاگرد ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا جب بابا فرید جیسے گزرے ویسے گزرے، اور گزرا نظام الدین اولیاء وہاں سے۔ اگر تمہیں سمجھنا ہے تو پھر کون سمجھائے تمہیں؟ سچی بات ہے، اس وقت بات جو ہے نا وہ زبان سے سمجھانے والی نہیں رہی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام والا حصہ چاہیے، کیونکہ قوم کی چمڑی موٹی ہو چکی ہے۔ ایک بندہ سویا ہو، بندہ بات کرے اڑ جاتا ہے، ہاتھی سویا ہو اس کو اٹھانے کے لیے آپ جتنا مرضی سریلی آواز لگا دیں۔ شہد فریدی نعت خان جو ہے وہ آ کے رم جھم والی نعت پڑھ دے، رم جھم والی نعت پڑھتے پڑھتے اس کے اوپر چڑھ جائے، لتاڑ جائے ہاتھی کو، پھر بھی نہیں اٹھے گا جب تک اتنا موٹا سوا اس کے جسم میں نہ چبویا جائے، وہ نہیں اٹھتا کبھی بھی، ہے ایسے کہ بلا بالکل نہیں اٹھتا وہ۔ لیکن قربان جائیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، چونکہ آپ نے مدرسہ سنبھالا ہوا تھا، بابا فرید رحمہ اللہ کا وصال ہو جاتا ہے، بابا فرید رحمہ اللہ وفات پا جاتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء یہاں آتے ہیں، بعد میں پہنچتے ہیں، ان کی تدفین ہو چکی ہے، ان کا مزار بن چکا ہے، بعد میں یہاں آتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے حالت بیداری میں دیکھا امام الانبیاء علیہ السلام کو، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، مولا علی کو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، ان کو جب یہاں دیکھا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ کو بھی دیکھا آپ نے، ان سب کو جب دیکھا آپ نے پھر یہ وہاں بآواز بلند کہا کہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، یہ آپ نے تب کہا تھا کہ اللہ تو ساتھ ہے ہی ہے، کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے، چار یاروں کو بھی دیکھا ہے، فرمایا کہ پھر میں نے خواجہ کو بھی دیکھا ہے، پھر میں نے اپنے دادے پیر کو بھی دیکھا ہے۔ بتائیں، اب دیکھیں بات سنیں، کہتے ہیں وہیں پہ کھڑے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا من داخل هذا الباب آمنا، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ یہاں سے جہاں داخل ہو جائے گا وہ بندہ امن پا جائے گا، یہ الفاظ ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے، جو یہاں داخل ہو جائے گا وہ امن پا جائے گا۔ تو بھائی یہ بات آج بھی ہم کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں مرزا جیلمی کی سخت آندھیوں سے اور غامدی کی سخت آندھیوں سے اور اس طرح کے جتنے فتنے ہیں، لبرل کے، سیکولر کے، اینکروں کے، جتنے بھی ٹی وی کے میراثی ہیں، ان سب کی سرخ آندھیوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ بزرگوں کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں، آپ امن میں آ جائیں گے، آپ امن میں آ جائیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟ یہ بات ہے، ہم کب انکار کر رہے ہیں اس کا؟ ہم تو بڑے عرصے سے دعوت دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو علماء سے وابستہ کرو اور اہل اللہ سے وابستہ کرو، تاکہ آپ ان کے زیر تربیت رہو، آپ کے جتنے بھی معاملات ہوں ان کے زیر نگرانی طے ہوں، تاکہ آپ کو کوئی بھی بندہ دین کا دشمن آپ کو راہ حق سے نہ ہٹا سکے۔ جب یہ بات تمہیں حاصل ہو گئی تم امن میں آ جاؤ گے۔ جب اپنے آپ کو بزرگوں کی صحبت میں رکھو گے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم دین پر قائم رہو گے، شریعت پر قائم رہو گے، دین کی ناموس پہ کے پہرے دار بن کے رہو گے۔ جب دین کی ناموس کے پہرے دار بن کے رہو گے تو جنت کے دروازے سے تمہیں کوئی روک سکتا؟ جلدی تو مان رہے ہم، لیکن مان کیسے رہے ہیں؟ مان ایسے رہے ہیں بھائی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، ویسے نہیں۔ ہماری دعوت کیا ہے پتہ سنو ذرا، میں خلاصہ بیان کروں اپنی دعوت کا۔ میری دعوت یہ ہے، سال میں ایک دن میلاد نہیں مناؤ، سال میں ایک دن میلاد نہیں مناؤ یار، آقا علیہ السلام کی سیرت پورا سال اپناؤ، حضور کے کردار کو پورا سال اپناؤ، حضور کے دین کے نوکر پوری زندگی بن کے رہو تم۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی دعوت۔ اور امام حسین سے محبت ہے تو یہ نہیں کہ صرف سال میں ایک دن شربت پلا کے، روح افزا والا، جامع شریف والا، ملک سٹور سے جوس لے کے وہ پلا دیے لوگوں کو اور آپ کہیں کہ میں جناب سیدھا جنتی ہو گا، نہ۔ امام حسین کا کردار اپناؤ، امام بابا فرید رحمہ اللہ کے دربار پہ ضرور جاؤ، وہاں دروازہ ضرور آپ گزرو وہاں سے، لیکن بابا فرید رحمہ اللہ کے کردار کو بھی اپناؤ یار۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں ضرور کرو، لیکن جو ایک دن دودھ خالص دیتے ہو نا وہ دودھ والو، اور باقی 29 دن پیسے لے کے وہ بھی خالص دیا کرو۔ تمہاری 11ویں تبھی قبول ہوگی جو 29 دن دودھ تم نے خالص دیا ہوگا، میں سچی کہہ رہا ہوں، یہ نہیں قبلہ۔ ایک خطیب صاحب کا میں نے سنا گفتگو،
وہ کہہ رہے وہ بڑے خطیب مناظر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے اور سمجھ بھی دے جو تھوڑی رہتی ہے ان کی۔ وہ کہنے لگے جی میرا پیر تو اتنا پاور والا ہے غوث پاک، جو 11ویں والے دن دودھ میں پانی نہیں ملنے دیتا، 11ویں والے دن دودھ میں پانی نہیں ملنے دیتا۔ میں نے کہا خدا کے بندو ذرا غور کرو، 11ویں دینا مستحب ہے، کو پانی ملا کے بھی دے دے گا تب بھی گناہ نہیں ہے۔ جو بندہ چل کے دودھ لینے آیا ہے، آپ اسے دودھ دے رہے ہیں پانی والا، اور آپ ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ پاک دی قسم خالص دودھ دے۔ میں نے کہا یہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ آپ 1 کلو پانی لیں، دودھ لیں، 5 کلو پانی ملا دیں، 11ویں کا آپ پلا دیں یار، اس میں میٹھا ڈال کے لسی بن جائے گی، ثواب ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن 29 دن جو آپ کر رہے ہیں نا، اس کا جواب کون دے گا؟ کہتے داتا صاحب رحمہ اللہ کے اس پہ جو ہے نا دودھ خالص ملتا ہے وہاں پہ۔ میں نے کہا جی جو داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پہ جو پورا سال پانی والے لوگوں کو پلا کے، کیمیکل والا دودھ لوگوں کو پلا کے دادا صاحب کے اس پہ جب جاتے ہیں تو دادا صاحب قبول کر لیتے ہوں گے؟ تو آپ ہی میرے وہ ٹھگ مریدو ہیں بھی، آپ میرے ملاوٹ کرنے والے مریدو، حضور فرمائیں جو ملاوٹ کرے وہ میرا ہے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں دادا صاحب ہمیں جناب اس طرح کلاوے میں لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ بھائی، دادا صاحب رحمہ اللہ جو ہے وہ حضور کے پیچھے کھڑے ہوں نا، یہ تیری مان رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ بھائی۔ اس لیے بھی عاشق بننا ہے تو پورے سال کے بنو، کہ نہیں سمجھ آیا؟ غوث پاک کے عاشق بننا ہے تو پورے مہینے کے بنو، یہ نہیں کہ صرف 11ویں والے دن نہ آپ عشق کا ثبوت دو، تم عشق کا اظہار کرو، یہ کوئی عشق کا اظہار نہیں ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ جی ہماری دعوت کا خلاصہ ہے، سچی بات ہے۔ ہم اس قوم کو بلا رہے ہیں رب کے فرض کی طرف، رسول علیہ السلام کی طرف سے کیے ہوئے جو لازم کیا ہوا واجب ہے اس کی طرف بلا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم کسی بات پر طنز نہیں کرتے، کسی بات پر تان نہیں کرتے، ہاں سمجھاتے ضرور ہیں خدا کے بندو آپ تحفے لے کے جا رہے ہو، پہلے اس مالک کا قرضہ تو دے دو۔ نہیں سمجھ آیا؟ بندے پر لازم ہو نماز پڑھنا، وہ بندہ مسجد جائے اور وہاں نفل ہی پڑھتا رہے، جماعت میں شریک ہی نہ ہو، نفل پڑھ کے واپس آ جائے، تو نفل تحفہ ہے، فرض قرض ہے۔ بندہ قرض نہ دے، تحفے پہ تحفہ دیتا رہے، بتائیں مالک قبول کرے گا تحفے اس کے؟ کبھی بھی قبول نہیں ہوں گے بھائی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پہلے فرض ہے وہ قرض ہے، بعد میں نفل ہے وہ تحفہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کرو، بعد میں ان چیزوں کی طرف آؤ۔ جب ان چیزوں کی طرف آؤ گے اللہ یہ بھی قبول کر لے گا، اگر رب کے فرض کو چھوڑ کے انہی چیزوں میں لگے رہو گے تو یہ بھی قبول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔